अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इतवार का दिन है और जैसा कि मैंने आपसे कल अर्ज़ किया था कि आज मैं आपको मंथली प्रेडिक्शन दूंगा माह नवंबर के लिए। बहरहाल ये मेरा एक इल्मी अंदाज़ा है, हतमी और कुल्ली ज़ात अल्लाह ताला की है, तो अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आगाज़ करता हूँ मैं। हमारा पहला ज़ोडिएक साइन यानी पहला बुर्ज है बुर्ज हमल एरीज। एरीज वालों को मैं ये कहूँगा कि नवंबर के शुरू के ये 15-20 दिन आप समझ लें, ये आपने एहतियात करनी है। कोई नई इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, कोई नए कारोबार की स्विचिंग ना कीजिएगा, कोई नए काम का आगाज़ ना कीजिएगा। जो भी आपकी प्लानिंग है उसको 20 नवंबर के बाद पे रखें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। और वो लोग जो कोई आपका अगर कोई काम अटका हुआ था या आप किसी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी या किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बासर शख्सियत जो माशरे की होती है उससे कोई उम्मीद या तवक्को वाबस्ता किए में, तो उसके लिए भी आपके लिए बेहतर होगा और चीज़ों में आपके अच्छाई आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आपको अल्लाह ताला कोई नई अपॉर्चुनिटी दिलवाए, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हो, चाहे वो नौकरी के हवाले से हो। और वो लोग जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद या बाहर जाके कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला कोई बेहतर नताइज आपको अता कर सकता है। वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक़ एरीज से है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और नताइज आपकी तवक्को के मुताबिक आने के इम्कान हैं। और ये वो यानी दौर होता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उसका आपको अच्छा नतीजा, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और कोई दोस्ती में हद से ज़्यादा भरोसा ना कीजिएगा, वरना आपके लिए थोड़ा सा नुकसान का बाइस हो सकता है। और फाइनेंशियली भी अल्लाह ताला कोई आपके लिए अच्छी बुनियाद पैदा कर देगा इस नवंबर के महीने में। इसके बाद जी हमारे लिए है टॉरस बुर्ज सौर, जो हमारा दूसरा बुर्ज है यानी ज़ोडिएक साइन में। आप के लिए मैं थोड़ा सा कहूँगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम है, आपको एहतियात करनी होगी और आपको ख़ास तौर पर अपने प्रोफेशनल मामलात में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अपनी कमाई और अपने अखराजात को बैलेंस करिए, उनमें तवाज़ुन पैदा कीजिए, वरना थोड़ा सा मसला हो सकता है। अल्लाह ना करे कुछ लोग जो आपको से हासिद हैं या आपको नापसंद करते हैं, वो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और सेहत का भी ख्याल रखिएगा, अपनी मनफी सोचों पर काबू पाइए और ख़ास तौर पर अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कारोबार के हवाले से या सफ़र के हवाले से अगर कोई कोई चीज़ या कोई सोच चल रही है तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। और जो भी काम आपने शुरू किया है कोशिश करिए कि उसको पाए तकमील तक पहुंचा दें। और नवंबर के ये जो महीना होगा इसमें अगर आप कोशिश करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप गैर मुल्की सफ़र करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये आइडियल है। और अगर वो स्टूडेंट जो सौर से ताल्लुक़ बुर्ज सौर यानी टॉरस हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ताला जो भी उनको एकेडमिक कोई डिसीशन लेना है तो वो उसको 18 नवंबर से पहले कर लें तो ज़्यादा उनके लिए मुनासिब होगा। तीसरे नंबर पे हमारा बुर्ज है बुर्ज जौज़ा जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए कहूँगा कि आपके लिए थोड़ा सा ये शुरू का आधा महीना ज़रा सा एहतियात कर लें, उसके बाद आपके लिए अच्छा दौर का आगाज़ हो रहा है। सेहत में जो प्रॉब्लम हो गए थे उनमें बेहतरी होने लगेगी, कुछ करीबी लोगों से जो आपके मामलात ख़राब हो गए थे वो बेहतर होने लगेंगे। और यानी अल्लाह ताला के हुक्म से किस्मत आप पे मेहरबान रहेगी। और वो मंसूबे जो आपने काफ़ी अरसे से प्लान किए हुए थे उनमें आपको इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिज़ल्ट मिलने के इम्कानात बनेंगे। माली मामलात में बेहतरी आना शुरू होगी बहुक्म अल्लाह मेरे पंचतन पाक के सदक़े। और ये भी हो सकता है कहीं घूमने का या कोई ऐसा ज़ियारत रूहानी सफ़र इसका इम्कान बन सकता है। और कोई नई डील, ये भी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी की डील ख़रीद व फ़रोख्त जो है वो उसका इम्कान है, या गाड़ी की तब्दीली। और फाइनेंशियल मामलात में भी इंशाअल्लाह बेहतरी के असबाब पैदा होना शुरू होंगे बहुक्म अल्लाह। इसके बाद जी हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सरतान कैंसर। कैंसर वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा जो भी आपकी प्लानिंग है या जो भी काम है उनको आप अपना
16 नवंबर तक सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, वरना फिर थोड़ा सा ब्रेक आएगा इसमें। और आपके अगर लिटिगेशन में यानी अदालती उमूर कुछ चल रहे हैं या कुछ कानूनी मसाइल में आप उलझे हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको अपने शरीक हयात या पार्टनर की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलने के भी इम्कान रहेंगे। और जो मुलाजमत पेशा लोग हैं, यानी जो कैंसेरियन किसी भी जॉब में हैं, उनके लिए ज़रा बेहतर मामलात रहेंगे। अलबत्ता कोई हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि ये 18-19 नवंबर तक कोई आपका रुका हुआ काम अचानक हो जाए। बच्चों के हवाले से अच्छा रहेगा, और प्लस आपके ख्वाब, आपकी गट फीलिंग, आपकी छठी ईद जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करेगी। और आपको यानी अगर कोई आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं जो लॉन्ग रन है, ये जहन में रखिएगा, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं और चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ बहुक्म अल्लाह जा सकती हैं। फाइनेंशियल मामलात में ज़रा आपको एंड ऑफ नवंबर से ज़रा टेक केयर करनी होगी। इसके बाद हमारा पांचवा बुर्ज है हमारा बुर्ज असद, लियो वालों के लिए मैं ये कहूँगा, थोड़ी सी ये जो सख्ती या थोड़ी सी रुकावटें आपकी चल रही थी, इसमें किसी हद तक कमी होना शुरू होगी। आपके घरेलू मामलात में थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। अगर आपके कुछ केसेस चल रहे हैं या आप कुछ फंसे हुए थे या कोई कबाहतें आपकी ज़िंदगी में आ रही थी, तो उनमें कमी वाक़ होने का इम्कान है। आपकी सोशल लाइफ में इजाफ़ा हो सकता है, आपके कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या पुराने काम के हवाले से कोई आपकी पेशरफ हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप कोई प्रमोशन या तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं तो उसका भी इम्कान बन सकता है, या कोई नई नौकरी, नई जगह आप जाना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी आपके लिए इम्प्रूवमेंट या बेटरमेंट होने का इम्कान बनेगा। आपके कारोबारी मामलात में थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, रोमानवी मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और ये भी हो सकता है, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो एंड ऑफ नवंबर से आपकी ज़िंदगी का कोई नया एवेन्यू, नया वेंचर, नई चीज़ का आगाज़ हो सकता है, अगर अल्लाह चाहे तो। और ये भी इम्कान है कि अगर आप गैर मुल्की सफ़र के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिल जाए। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बकिया बुरूज के हवाले से आपको बताता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। ख़वातीन और हज़रात, मैं हमेशा आपसे अर्ज़ करता हूँ, सोशल मीडिया से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। आपके स्क्रीन पर टिकर भी चल रहा है कि मेरी सोशल मीडिया पे कोई कनेक्टिविटी नहीं। अब उसमें चाहे ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, और चाहे कोई यूट्यूब चैनल मेरे नाम से चल रहे हों, वो सब फेक, फ्रॉड और धोखा है। तो उनसे दूर रहिएगा। और मैं हर प्रोग्राम के आखिर में बताता हूँ कि आप मुझसे कहाँ रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये बात मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि मुझे हर हफ्ते कंप्लेन मिलती है कि हमने उस पर किया था, मेरे सिवाय लैंडलाइन नंबर के और कोई नंबर नहीं है। अब हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला, विरगो वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि हो सकता है नवंबर के ये शुरू के जो 2-3 हफ्ते हैं इसमें आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए और आपके लिए कोई अच्छाई का सबब बन जाए। कोई रुका हुआ काम आपका अचानक हो सकता है, कोई आपके मामलात में, माली मामलात में पेशरफ्त हो सकती है। उसके बाद थोड़ा सा आपने टेक केयर करनी है। टेक केयर इन दैट सेंस कि आपने ज़रा अपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और अगर सेहत का कोई प्रॉब्लम आए तो डॉक्टर से मशवरा लीजिएगा। काम की ज़्यादती आपके ज़हनी दबाव का बाइस बन सकती है, तो उसमें आपको एहतियात करनी है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझ के तहम्मुल से फ़ैसला कीजिएगा ताकि नताइज बेहतर से बेहतर आएँ। और ये वो दौर होगा कि अगर आप मज़हब की तरफ जाएंगे तो आपको रूहानी सुकून भी मिलेगा और वैसे भी दुनियावी लिहाज से भी आपको इत्मीनान बख्श तसल्लियाँ हासिल होंगी। पार्टनरशिप में अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर उसकी बुनियाद डालनी है, दाग बेल डालनी है, या कोई प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त या गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त करनी है तो आप ये 16-17 नवंबर तक कर लें, वरना बाद में थोड़ा सा आपको एहतियात के तकाज़े पूरे करने पड़ेंगे। और ख़ास तौर पर इस वक्त वो टाइम होता है ये कि ज़रा भरोसा कम
اور پریکٹیکل زیادہ ہو جائیں۔ ہاں اگر آپ غیر ملکی سفر پہ جانا چاہ رہے ہیں یا روحانی زیارت کے حوالے سے تو اس میں بھی آپ کے لیے اللہ کے حکم سے پنجتن پاک کے صدقے بہتر نتائج آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا ہے تیسرا بول رہا ہوں، 7واں برج ہے ہمارا برج میزان، لبرا والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ لبرا والوں کے لیے آپ کے لیے ایک اچھے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نوکری کے متلاشی ہیں، تو انشاءاللہ اینڈ آف نومبر سے کوشش کیجئے۔ آپ کی شخصیت میں جو کچھ نیگیٹیوٹی آنے لگی تھی، اب اس کی چھٹائی کا ٹائم آ رہا ہے، وہ ختم ہونا شروع ہوگی۔ اور اگر آپ بچوں کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہیں تو اس میں بھی آپ کو خاطر خواہ کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ آپ کو اچانک کوئی فائدہ ہو جائے مالی، رب العزت چاہے تو۔ اور آج ایک بس چیز کا خیال رکھیے گا، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کیجیے گا۔ آپ کے اعلیٰ افسران اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں یا آپ سے خوش ہو سکتے ہیں، اور چیزیں آپ کے لیے ایک وہ ہوتا ہے نا، جب تقدیر کا اللہ کا کرم ہو رہا ہوتا ہے تو چیزیں خود بخود سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ یہ بھی ہو سکتا ہے آمدنی میں اضافہ ہو جائے، یہ بھی اچھا لبرا والوں کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر آپ شادی بیاہ یا منگنی کے خواہش مند ہیں تو اس حوالے سے آپ کی خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ باقی اللہ کی ذات بہتر جاننے والی ہے اور عالم الغیب اللہ ہی ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ علمی حوالے سے آپ کے لیے ایک اچھے دور کا آغاز کا باعث بن سکتا ہے نومبر کا مہینہ۔ اور تھوڑا سا گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج یعنی 8واں زوڈیک سائن اسکارپیو برج عقرب والوں کے لیے کہوں گا تھوڑی سی چیزیں آپ کے لیے، یہ اسکارپیو والوں کے لیے کچھ چیزیں تھوڑی سی اب بہتر ہونا شروع ہوں گی۔ اگر آپ مالی حوالے سے یعنی فائنینشیل حوالے سے کوئی اسٹریٹجی میک آؤٹ کریں، کوئی حکمت عملی بنائیں تاکہ آگے آپ کے معاملات بہتر ہوں، اور تھوڑا سا جو الجھاؤ ذہن میں آ گیا تھا ان میں اب کمی ہونے لگے گی۔ بچوں کے حوالے سے آپ بہت زیادہ حساس ہو جائیں گے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا اگر کوئی سفر رکا ہوا تھا تو اس کا بھی پائے تکمیل تک پہنچنے کا امکان ہے۔ فضول خرچی سے اجتناب کیجیے گا، کیونکہ صحیح ہے کچھ بہتری ضرور آ رہی ہے لیکن ایسی نہیں آ رہی کہ آپ کو کوئی بلینک چیک مل رہا ہے۔ اور اپنے دشمنوں پر، ایک تو ہوتے ہیں نا دشمن جو سامنے ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں چھپے ہوئے دشمن، تو ان سے ذرا احتیاط کیجیے گا، حاسدوں سے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے، آپ کی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہوں گی، اور فلاحی کاموں میں آپ کا تعلق بن سکتا ہے، اور گھریلو حوالے سے آپ کے ماحول میں خوشگوار تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر آپ ماں باپ، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو حیاتی دے اور زندگی دے اور لمبے عرصے ان کو ہر ایک کے اوپر سلامت رکھے، تو ان سے آپ کی اٹیچمنٹ اور ایفیلیشن یعنی تعلق میں ایک گرم جوشی بن سکتی ہے اللہ چاہے تو۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے، 9واں زوڈیک سائن ہے برج قوس سیجیٹیریس۔ ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے اب آپ یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا آپ کو، ویسے تو کچھ چیزیں آپ کے فیور میں چل رہی ہیں مگر آپ کو تھوڑا سا انویسٹمنٹ میں بہت محتاط ہونا پڑے گا، اور لوگوں پہ بھروسہ کرنا کم کیجیے، اور اپنے مالی معاملات کے اوپر خاص طور پر بہت خیال رکھیے، اور کسی پر اندھا اعتماد نہ کیجیے ورنہ کچھ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ صحت کے معاملے میں آپ کو اپنے نچلے دھڑ کا خیال رکھنا، نچلا دھڑ ناف سے لے کے پاؤں کے ٹخنے تک کو شمار کیا جاتا ہے، تو ان جگہوں پر اگر کوئی تکلیف یا کوئی ایسی چیز محسوس ہو تو اس میں احتیاط کیجیے گا۔ اور آپ کو اگر نوکری تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، مگر میرا مشورہ ہے اگر نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ چیزیں جو پرانی اسٹیٹس کو میں چل رہی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی اچھی اپرچونیٹی آپ کو مل رہی ہے تو ضرور اس کو سوچئے، زیر غور لائیں، اور اپنے آپ کو یعنی ایک ڈپریشن یا تنہائی میں نہ جانے دیجیے گا۔ جب یہ ایسا دور آتا ہے نا تو انسان پہ ایک خود ساختہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، تو ان چیز اوائڈ کیجیے گا تو آپ کے لیے بہتر بھی رہے گا، اور چیزیں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے حق میں بہتر ہونے لگیں گی۔ اور یقیناً بھروسہ تو صرف اللہ ہی کی ذات پہ، انسان کی تو کوئی اوقات نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے
کہ آپ کے لیے معاملات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے۔ خواتین حضرات، ایک وقفے کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ خواتین حضرات، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ، میری تو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتر کرے، اور اللہ کرے بہتر ہو، اور جو منفی چیزیں مجھے کہنا پڑتی ہیں بمطابق علم میں نجوم کے حوالے سے، میری دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ٹال دے۔ اور آخر میں پھر میں آپ سے وہ درخواست ریپیٹ کروں گا، اور آپ کی اسکرین پہ جو ٹکر چل رہا ہے نا کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، اس کو ذرا غور سے دیکھا کریں، تو اس پہ بالکل اپروچ نہ کریں، جو 2 نمبر بتاؤں اس پہ صرف کیا کریں۔ اچھا جی، اب 10واں برج ہمارا ہے برج جدی یعنی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کے لیے میں کہوں گا آپ کی زندگی کا ایک اچھے دور کا آغاز مڈ آف نومبر سے ہو جائے گا۔ آپ کے معاملات میں بہتری آنے لگے گی۔ اگر پراپرٹی کے حوالے سے آپ کاروبار کر رہے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، یا کسی پلاٹ، مکان، فلیٹ کو اگر بیچنا چاہ رہے ہیں، خریدنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا موافق ٹائم آ رہا ہے، اور مالی معاملات میں بہتری ہوگی۔ مٹھاس کھانے کا شوق بڑھ جائے گا، خوش خوراکی کی طرف آپ کا رجحان بنے گا، اور کوئی ایسے شخص سے، کوئی ایسے انسان سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جو آگے چل کے آپ کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے آپ کے لیے بڑا معاون ثابت ہو۔ البتہ لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کیجیے گا، ورنہ خواہ کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ گاڑی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یا گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس میں بھی آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے۔ صرف ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنی اگر آپ کیپریکون عورت ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ، اور اگر آپ کیپریکون مرد ہیں تو اپنی وائف کے ساتھ ذرا اپنے تعلقات کو استوار کیجیے گا، ورنہ کچھ تھوڑی سی چپقلش یا تھوڑا سا معاملات میں تلخی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اب ہمارا آ رہا ہے 11واں برج، برج دلو ایکوریس۔ ایکوریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا یہ شروع کا جو مہینہ ہے 17-18 دن، ان میں آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے اپنی ہیلتھ کے حوالے سے، اور اپنا صدقہ دیتی رہیں یا دیتی رہیں۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان کی ٹانگ، خاص طور پہ میں ایکوریس والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹانگوں میں یا کمر کے اندر تکلیف کی شکایت ہو سکتی ہے، اور اوپر کے دھڑوں میں یہ منہ کا جو پورشن ہوتا ہے، انفیکشن، ماؤتھ انفیکشن، ٹیتھ کا پرابلم، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اور ایک چیز ضرور رکھیے گا کہ اس وقت آپ کی ساڑھستی بھی چل رہی ہے، تو آپ کو احتیاط رکھنی ہے۔ البتہ انشاءاللہ جب لاسٹ ویک آف نومبر آئے گا تو آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہوگا، چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی، مذہب کی طرف آپ کا رجحان بنے گا، اپنے بچوں میں آپ کی انگیجمنٹ زیادہ ہو جائے گی، اور خاص طور پر تھوڑا سا ایک ریلیف ملنا شروع ہوگا۔ باقی اگر آپ کوئی سوشل تقریب، کوئی دعوت وغیرہ، اس میں جانے کا اہتمام ہو سکتا ہے، اور آپ کو یعنی ایک گھر میں یا آپ کے ساتھ یا آپ کے بچوں کے ساتھ اگر کوئی بیماری کے حوالے سے کوئی پرابلم چل رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں بہتری آنا بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب آ گیا ہمارا آخری برج، 12واں برج، برج حوت، پائسس۔ پائسس والوں کے لیے میں کہوں گا کہ یہ 15-20 دن میں ہو سکتا ہے نومبر کے آپ کو کوئی اچھی خبر مل جائے، کوئی گڈ نیوز مل جائے، کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک فائدہ ہو جائے، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے، یہ چیزیں جو آپ کی اسٹک ہو گئی تھی، رک گئی تھی، ان میں کچھ حرکت پیدا ہونے لگے۔ اور اگر آپ نوکری میں تبدیلی چاہتے ہیں یا اسائنمنٹ میں تبدیلی تو اس کا بھی امکان بن رہا ہے، اور آپ کے لیے کچھ زندگی کی راہیں کھل سکتی ہیں، مگر آپ نے اینڈ آف نومبر سے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور صحت کے معاملے میں اگر آپ پیٹ سے ریلیٹڈ امراض، پیٹ میں دیکھیں جب پیٹ کی بات کر رہا ہوں تو کڈنی، اسٹمک، لیور، سب چیزیں آ گئیں، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اور مالی اعتبار سے انویسٹمنٹ کرتے وقت بہت احتیاط کیجیے گا۔ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی آپ کو، جب تک بلیک اینڈ وائٹ میں چیز نظر نہ آئے آپ نے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ ہاں البتہ جو لانگ ٹرم آپ کے منصوبے چل رہے ہیں اس میں بہتری رہے گی، اور تھوڑی سی محنت کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالی رزلٹ اچھا مل جائے گا۔ اور سوشل میڈیا سے احتیاط کیجیے گا، کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی پرابلم، پریشانی آپ کو آ سکتی ہے، اور اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میرا ایک علمی اندازہ تھا
باقی حتمی ذات میرے رب العزت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثبت چیزیں سب کے ساتھ پوری کرائے, اور جو منفی چیزیں بحالت مجبوری مجھے کہنی پڑی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حکم سے ٹال دے. دوسری چیز خواتین و حضرات, ہمیشہ میں درخواست کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ میری الحمدللہ رب العالمین سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں. سوشل میڈیا پہ میرے نام سے لوگوں نے فیک آئی ڈیز بنا رکھی ہیں, اس میں چاہے فیس بک ہو, چاہے یوٹیوب چینل بنائے میں لوگوں نے, لنکڈ ٹون ہو, ٹویٹر ہو, سب فیک ہے. ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے دور رہیے گا. اس پہ فراڈیے اور دھوکے باز لوگ بیٹھے ہوئے. مجھ تک ARY کے علاوہ اپروچ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, جہاں میں بیٹھتا ہوں وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل یعنی PC ہوٹل کراچی, وہاں کا میرا نمبر ہے. اس کے علاوہ میں کہیں نہیں بیٹھتا, اور یہی 2 لینڈ لائن نمبر ہیں جن پہ آپ پرائیویٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے. اور جو غیر ممالک سے یا اوورسیز سے مجھے اپروچ کرنا چاہتے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ جب آپ ان 2 نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے, میں بھی آپ کو دیکھ لوں, آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں, تاکہ دونوں طرف اطمینان کی لہر دوڑ جائے. اور خواتین و حضرات, یہ بھی آج کیونکہ سنڈے ہوتا ہے تو آج مت کیجیے گا, آج آفس بند ہوتا ہے, منڈے آنورڈ. تو انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں, دور رہیے گا میرے معاملے میں سوشل میڈیا سے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر جو بھی آزمائش تکالیف آ رہی ہیں پوری دنیا میں, ابھی آپ دیکھیے گا پوری دنیا کے اندر کیسے کیسے حالات میں تبدیلی ہوگی, اس پہ تو میں بہت آپ سے عرض کر چکا ہوں. اور ہاں, وہ لوگ جو بیچارے کسی وجہ سے مجھ تک اپروچ نہیں کر سکتے, ان کے لیے خطوں کا آپشن میں نے رکھا ہوا ہے ہر ہفتے, کیونکہ آج لاسٹ سنڈے تھا اس لیے آج خط نہیں ہو سکتے تھے. اس کا ایڈریس ہے ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ, ARY ڈیجیٹل D120 سائٹ کراچی, یہ نمبر ہے, اس پہ آپ خط بھیج سکتے ہیں. صرف اسی ایڈریس پہ خط بھیجیے گا. اس کا اور میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ نپٹاؤں نمبروں کے ساتھ. تو خواتین و حضرات, پاکستان پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے, اور پاکستانی افواج پر, اور ہر اس پاکستانی پر جو پاکستان کے لیے اچھا سوچتا ہے, یا وہ یہاں ہو یا باہر ہو. اور امت مسلمہ پہ اللہ خاص رحم کرے. بیچارے مجھے انڈین مسلمانوں کا حال دیکھ کے دکھ ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن میں کب سے یہ بات عرض کرتا تھا آپ لوگوں سے کہ بھائی یہ ہوگا, یہ ہوگا. ابھی آپ دیکھیے گا آپ کے ساتھ تکالیف میں اضافہ ہوگا, اس کی کچھ وجوہات ہیں, آگے موقع ملے گا تو بتاؤں گا. تو بس اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم کرے ہم سب پہ, آمین. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.